نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز دوستو، بھائیو، عزیزو، السلام علیکم۔ آج کی یہ جو محفل سجی ہوئی ہے، یہ سب لوگ جو آپ اکٹھے ہوئی ہیں، یہ سب حضور کی محبت میں اکٹھے ہوئی ہیں۔ ہم سب جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں صرف ان کی محبت میں چل رہے ہیں، صرف زبانی چل رہے ہیں یا دل سے چل رہے ہیں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ زبانی چل رہے ہیں تو پھر نعرے سنیں، نعرے کہیں اور پھر ختم۔ اگر آپ پورے دل سے چل رہے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے مودت کرتے ہیں، تو پھر زندگی اسی طرح گزاریں جس طرح سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ زندگی نقش قدم پہ ہونی چاہیے۔ اگر دنیا میں کوئی بندہ کسی کو اچھا لگے تو بندہ کہتا ہے یار یہ میرا آئیڈیل ہے، تو وہ کپڑے ایسے پہنتا ہے، وہ کھانا ایسے کھاتا ہے، وہ زندگی میں ایسے چلتا ہے، یہ دنیا کے معاملات وہ ایسے کرتا ہے، ایسے اس نے گاڑی رکھی ہے، اس طرح کی وہ گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کے معاملات ایک انسان اس بندے کے نقش قدم پہ چلتا ہے، دنیا میں ایک آئیڈیل بناتا ہے۔ جب آپ اپنا آئیڈیل پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر جو تبدیلی آئے گی وہ پھر آپ کے جسموں سے بھی پتہ لگے گا، آپ کے دلوں سے بھی پتہ لگے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے آپ کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ آپ صرف سچے دل سے محبت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ لیں، آپ کی زندگیوں میں اگر تبدیلی نہ آئے تو پھر کہنا کہ یار یہ ہماری زندگیاں کیسے گزر گئی۔ ہم تو دنیا دار میں ویسے دنیا اس طرح گزار رہے ہیں جیسے ہم کسی معاملات میں ہیں ہی نہیں، ویسے ایک ہجوم کی طرح گزار رہے ہیں، یا دنیا کے جو ہم نے ایک مادی لوگ بنائے، یہ جو لوگ ہیں جن کی زندگی ہم گزار رہے ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہیں، دنیا داروں کے پیچھے، وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے یار کے پیچھے زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کوئی بھی کام کیا کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کیا کریں۔ باتھ روم میں جائیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے جائیں، گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے داخل ہوں، کھانا کھائیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائیں۔ یہ کیوں کریں؟ سب کاموں سے پہلے بسم اللہ شریف کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ شیاطین، مثلا آپ گھر سے باہر پڑھ کے آپ گھر میں داخل ہوں گے تو شیاطین گھر کے باہر رک جائیں گے، اگر باتھ روم میں جائیں گے تو باتھ روم سے باہر رک جائیں گے، اگر آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کے کھانے میں جو آپ کا وہ حصہ ڈالتے ہیں شیاطین آپ کے ساتھ کھاتے ہیں وہ نہیں کھائیں گے۔ یہ زندگیوں میں، آپ کی زندگیوں میں یہ بسم اللہ شریف کی ایک برکت ہے۔ اسی طرح جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنتیں اپنائیں گے تو آپ کی زندگیوں میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی۔ جب آپ ایک چھوٹی سی ایک اور اس کو مثال میں دیتا ہوں کہ نماز کے بارے میں، نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک آدمی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، دھیان میں اپنے حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میں دکان میں بیٹھا ہے جی، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دکان کا حساب بھی ساتھ کر رہا ہے یا گھر کی کوئی بات بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آتا ہے کہ جو تھوڑا سا اس سے بہتر تھوڑا لفظوں کو وہ کر رہا ہوتا ہے، جلدی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بندہ آتا ہے جو تھوڑا توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ جس کو کہتے ہیں۔ اس کا دھیان، وہ کہتا ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں یا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس نماز کو کہتے ہیں خشوع خضوع والی نماز۔ جب آپ نماز پڑھ کے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کی حالت، جو دل کی حالت ہے وہ تبدیل ہوگی، آپ کو دل کو بہت زیادہ سکون محسوس ہوگا۔
یہ ساری چیزیں نیتوں پہ ہیں۔ انما الاعمال بالنیات جیسے کہتے ہیں نا، جب نیت انسان کی ٹھیک ہو تو وہ معاملات بھی اسی طرح کے بہتر کر لیتا ہے۔ آپ اپنی زندگیوں کو آج سے اس تبدیلی کے ساتھ تبدیل کریں کہ ہم نے جو زندگی پہلے گزر گئی ہے اس کو رب سے معافی مانگ کے جو نئی زندگی آنے والی جو آپ کی زندگی ہے وہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور مودت کرنی ہے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے اور انسانیت کا بھلا کرنا ہے اور اپنے دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا جو حقوق ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں۔ تو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی کہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں ان کے اندر آسانیاں پیدا شروع ہو جائیں گی، آپ کی زندگی کے اندر برکتیں شروع ہو جائیں گی، آپ کے روزگار کے اندر برکتیں شروع ہو جائیں گی، آپ کے کھانے میں برکتیں ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں برکتیں ہو جائیں گی، آپ کے ہر چیز میں چلنے پھرنے میں بھی برکتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ صرف نیت کی بات ہے۔ جو لوگ تحریک لبیک اس نیت سے جوائن کر رہے ہیں، شمولیت کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کہ یار ہم نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے اور دنیا کو بھی بہتر کرنا ہے اور اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنا ہے، تو پھر آپ کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ آپ اپنی زندگیوں کے اندر بہت زیادہ فرق محسوس کریں گے۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں سچے دل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور مودت نصیب فرمائے۔ دوسری میری نصیحت آپ کو یہ ہے کہ جو دوست قرآن پاک نہیں پڑھتے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھ لیں۔ خیر ہے زیادہ نہ پڑھیں، تھوڑا سا پڑھیں لیکن ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں۔ جب آپ اس کو ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کی زندگیوں میں بھی فرق خود بخود آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم صرف قرآن پاک پڑھتے ہیں برکت کے لیے، جبکہ یہ مسلمانوں کا یا انسانوں کا ایک مینیو ہے، ایک کتاب ہے۔ جیسے ایک گاڑی بنتی ہے تو اس کی کتاب بن جاتی ہے کہ یہ جی گاڑی کا گیئر اس طرح بدلانا ہے، بریک اس طرح کرنا ہے، موبلائل اس طرح بدلانا ہے۔ اسی طرح گاڑیوں کے مینیول ایک کتاب ہوتی ہے، اسی طرح بندوں کا جو مینیول ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھیں گے کہ بندے کے معاملات دنیا کے کیا کیا ہیں، ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، ہم نے پڑوسیوں کے کون سے حقوق ہیں، رب کریم کے کون سے حقوق ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے کیا حقوق اور معاملات ہیں، تو پھر ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھیں۔ اگر زیادہ تشریح نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آدھا رکوع تھوڑا سا پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے۔ میں اپنی طرف سے آپ سب کو یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اور میں جو آپ خود اس جماعت میں آیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ کیا ہم خالی زبانی مجنو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا واقعہ ہم اس جماعت میں نے جو شمولیت کی ہے اس وجہ سے کہ یار ہم نے پریکٹیکل لوگوں کی زندگیوں میں اسلام اپنے جسموں پہ بھی نافذ کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کہنا ہے کہ آپ بھلائی کی طرف آ جائیں۔ آپ بھی بھلائی میں جب آئیں گے تو آپ کی زندگیوں میں برکتیں، خوشیاں، سکون، آرام، رزق کی فراوانیاں، ہر چیز میں برکتیں آنے شروع ہو جائیں گی۔ جیسے دیکھیں آپ جب کوئی مسئلہ ہو جائے گھر میں، ہم ختم شریف کراتے ہیں، قرآن پاک کے ختم کراتے ہیں، درود شریف کی ختم کراتے ہیں، تو پھر وہ مسئلہ ہمارا حل ہو نہیں جاتا؟ ہو جاتا ہے نا۔ جب آپ اپنی زندگیوں میں بھی جب یہ اس نیت سے کریں گے تو آپ کی زندگیوں میں ایسی برکتیں اور ایسی رحمتیں نازل ہوں گی کہ آپ کی سوچ سے باہر ہوگا۔ لیکن صرف للہیت، خلوص، نیت یہ پہلے ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں آ جائیں گی۔ اور میں نے جب سے یہ جوائن کیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میری زندگی میں اس چیز کی بہت برکت آئی ہے۔ آپ بھی دیکھ لیں، چیک کریں، آپ کی زندگیوں میں اتنی برکت آئے گی کہ آپ میرے خیال میں بہت سکون محسوس کریں گے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو ہدایت کلی نصیب فرمائے، ہم سب کو شیاطین اور دجالی فتنوں سے
آزادی عطا فرمائے، ان سے دور کرے، اور اپنے رب کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نزدیک فرمائے، اور ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مادی لوگ بنائے، یہ جو لوگ ہیں جن کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ان کے پیچھے چاہ رہے ہیں، دنیا داروں کے پیچھے، وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کے یار کے پیچھے زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ کوئی بھی کام کیا کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کیا کریں۔ باتھ روم میں جائیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے جائیں، گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے داخل ہوں، کھانا کھائیں تو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھائیں۔ یہ کیوں کریں؟ سب کاموں سے پہلے بسم اللہ شریف کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ شیاطین، مثلا آپ گھر سے باہر پڑھ کے آپ گھر میں داخل ہوں گے تو شیاطین گھر کے باہر رک جائیں گے۔ اگر باتھ روم میں جائیں گے تو باتھ روم سے باہر رک جائیں گے۔ اگر آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کے کھانے میں جو آپ کا وہ حصہ ڈالتے ہیں شیاطین آپ کے ساتھ کھاتے ہیں، وہ نہیں کھائیں گے۔ یہ زندگیوں میں، آپ کی زندگیوں میں یہ بسم اللہ شریف کی ایک برکت ہے۔ اسی طرح جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنتیں اپنائیں گے تو آپ کی زندگیوں میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی۔ جب آپ ایک چھوٹی سی ایک اور اس کو مثال میں دیتا ہوں کہ نماز کے بارے میں، نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک آدمی جلدی جلدی نماز پڑھ لیتا ہے، دھیان میں اپنے حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میں دکان میں بیٹھا ہے جی، نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دکان کا حساب بھی ساتھ کر رہا ہے، یا گھر کی کوئی بات بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آتا ہے کہ جو تھوڑا سا اس سے بہتر تھوڑا لفظوں کو وہ کر رہا ہوتا ہے، جلدی جلدی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بندہ آتا ہے جو تھوڑا توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ جس کو کہتے ہیں۔ اس کا دھیان، وہ کہتا ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں یا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس نماز کو کہتے ہیں خشوع خضوع والی نماز۔ جب آپ نماز پڑھ کے آپ باہر نکلیں گے تو آپ کی حالت، جو دل کی حالت ہے وہ تبدیل ہوگی، آپ کو دل کو بہت زیادہ سکون محسوس ہوگا۔ یہ ساری چیزیں نیتوں پہ ہیں۔ انما الاعمال بالنیات جیسے کہتے ہیں نا، جب نیت انسان کی ٹھیک ہو تو وہ معاملات بھی اسی طرح کے بہتر کر لیتا ہے۔ آپ اپنی زندگیوں کو آج سے اس تبدیلی کے ساتھ تبدیل کریں کہ ہم نے جو زندگی پہلے گزر گئی ہے اس کو رب سے معافی مانگ کے جو نئی زندگی آنے والی جو آپ کی زندگی ہے وہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور مودت کرنی ہے، اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور انسانیت کا بھلا کرنا ہے، اور اپنے دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا جو حقوق ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں۔ تو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی کہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں ان کے اندر آسانیاں پیدا شروع ہو جائیں گی، آپ کی زندگی کے اندر برکتیں شروع ہو جائیں گی، آپ کے روزگار کے اندر برکتیں شروع ہو جائیں گی، آپ کے کھانے میں برکتیں ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں برکتیں ہو جائیں گی، آپ کے ہر چیز میں چلنے پھرنے میں بھی برکتیں شروع ہو جائیں گی۔ یہ صرف نیت کی بات ہے۔ جو لوگ تحریک لبیک اس نیت سے جوائن کر رہے ہیں، شمولیت کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کہ یار ہم نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے اور ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے اور دنیا کو بھی بہتر کرنا ہے اور اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنا ہے، تو پھر آپ کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ آپ اپنی زندگیوں کے اندر بہت زیادہ فرق محسوس کریں گے۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں سچے دل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور مودت نصیب فرمائے۔ دوسری میری نصیحت آپ کو یہ ہے کہ جو دوست قرآن پاک نہیں پڑھتے، تھوڑا سا ٹائم نکال کے قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھ لیں۔ خیر ہے زیادہ نہ پڑھیں، تھوڑا سا پڑھیں لیکن ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں۔ جب آپ اس کو ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کی زندگیوں میں بھی فرق خود بخود آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم صرف قرآن پاک پڑھتے ہیں برکت کے لیے،
جبکہ یہ مسلمانوں کا یا انسانوں کا ایک مینیو ہے، ایک کتاب ہے. جیسے ایک گاڑی بنتی ہے تو اس کی کتاب بن جاتی ہے کہ یہ جی گاڑی کا گیئر اس طرح بدلانا ہے، بریک اس طرح کرنا ہے، موبلائل اس طرح بدلانا ہے. اسی طرح گاڑیوں کے مینیول ایک کتاب ہوتی ہے، اسی طرح بندوں کا جو مینیول ہے وہ قرآن پاک ہے. اگر اس کو ہم سمجھیں گے کہ بندے کے معاملات دنیا کے کیا کیا ہیں، ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے، ہم نے پڑوسیوں کے کون سے حقوق ہیں، رب کریم کے کون سے حقوق ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے کیا حقوق اور معاملات ہیں، تو پھر ہماری زندگیوں میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھیں. اگر زیادہ تشریح نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آدھا رکوع تھوڑا سا پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے. میں اپنی طرف سے آپ سب کو یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں. اور میں جو آپ خود اس جماعت میں آیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ کیا ہم خالی زبانی مجنو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا واقعہ ہم اس جماعت میں نے جو شمولیت کی ہے اس وجہ سے کہ یار ہم نے پریکٹیکل لوگوں کی زندگیوں میں اسلام اپنے جسموں پہ بھی نافذ کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کہنا ہے کہ آپ بھلائی کی طرف آ جائیں. آپ بھی بھلائی میں جب آئیں گے تو آپ کی زندگیوں میں برکتیں، خوشیاں، سکون، آرام، رزق کی فراوانیاں، ہر چیز میں برکتیں آنے شروع ہو جائیں گی. جیسے دیکھیں آپ جب کوئی مسئلہ ہو جائے گھر میں، ہم ختم شریف کراتے ہیں، قرآن پاک کے ختم کراتے ہیں، درود شریف کی ختم کراتے ہیں، تو پھر وہ مسئلہ ہمارا حل ہو نہیں جاتا؟ ہو جاتا ہے نا. جب آپ اپنی زندگیوں میں بھی جب یہ اس نیت سے کریں گے تو آپ کی زندگیوں میں ایسی برکتیں اور ایسی رحمتیں نازل ہوں گی کہ آپ کی سوچ سے باہر ہوگا. لیکن صرف للہیت، خلوص، نیت یہ پہلے ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں برکتیں آ جائے گی. اور میں نے جب سے یہ جوائن کیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میری زندگی میں اس چیز کی بہت برکت آئی ہے. آپ بھی دیکھ لیں، چیک کریں، آپ کی زندگیوں میں اتنی برکت آئے گی کہ آپ میرے خیال میں بہت سکون محسوس کریں گے. اللہ پاک کی ذات ہم سب کو ہدایت کلی نصیب فرمائے، ہم سب کو شیاطین اور دجالی فتنوں سے آزادی عطا فرمائے، ان سے دور کرے اور اپنے رب کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نزدیک فرمائے، اور ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.